السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما وجدنا عليه آباءنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يؤقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. محترم سامعین کرام اور ناظرین کرام، آج کی نشست کا جو موضوع ہے وہ ہے مسلم معاشرے کا سدھار. مسلم معاشرہ کیسے سدھرے، اس کے لیے کیا ضروری ہے، کیا لازمی ہے، کیا کیا چیزیں کرنی ہے، پھر مسلم معاشرے کے اندر سدھار آئے گی. اسلام اور دین کی تعلیم کے لیے ہمارے پاس بڑے بڑے شاندار جامعات، ادارے موجود ہیں، اور علماء و فقہاء و فارغین کی تعداد بفضلہ تعالی بہت زیادہ ہے. بڑے بڑے شاندار جلسے اور کانفرنس و مذاکرے عالمیہ بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کا اثر مسلم معاشرے اور افراد پر نہ ہونے کے برابر ہے. اور مسلم معاشرہ روز بروز پست ہوتا جا رہا ہے، پستی میں جاتا جا رہا ہے، ذلیل نظر سے دیکھا جا رہا ہے. شکوہ یہ نہیں کہ مسلمان احکام دین پر عمل نہیں کرتے، بلکہ اس سے بدتر المیہ یہ ہے کہ مسلمان شریعت سے ظاہر احکام کا انکار کرتا ہے. اس کا اندازہ اسے ہوتا ہے جو کسی پنچایت کا ثالث ہو، یا مسلمانوں کی استفتاء کی جس کے پاس آتے ہوں اور منصب افتاء پر فائز ہو. جو مسلمان کبھی غیر مسلموں کے لیے نعمت ہوا کرتے تھے، جن کے لیڈر اور ذمہ دار، جن کے رہبر اور رہنما ہوا کرتے تھے، اور انہی مسلمانوں کی سچائی، ایمانداری اور شرافت پر اعتماد تھا. غیر مسلموں کو، کافروں کو، وہی اس وقت مسلمانوں کو نفرت سے دیکھتے ہیں، ذلیل کی نظر سے دیکھتے ہیں. جو چاہے کسی مسلمان کے خلاف عام ہندوؤں کو مشتعل کر کوئی تفتیش کے لیے جا نہیں چاہتا، بلکہ اکثریت کو یقین ہو جاتا ہے کہ مسلمان کے خلاف الزام درست ہے. اگر یہ غلطی کسی مسلمان نے کی ہے، اگر یہ الزام، اگر یہ مقدمہ کسی مسلمان کے خلاف ہے، تو اس میں مسلمان ہی کی غلطی ہوگی. یہ ایک ہندو اور کافر کے منہ سے سنا جاتا ہے. ناظرین کرام، مسلمانوں میں سادہ طور پر شادی بیاہ ہو جاتا تھا، نہ کوئی رسم تھی، نہ کوئی طلب. لیکن مسلمانوں نے اپنی شادی بیاہ میں غیر مسلموں کو تمام رسومات کسی یا کسی صورت سے برآمد کر لی ہے. صرف خطبہ اور ایجاب و قبول رہ گیا ہے جو شریعت اسلامیہ سے مسلمانوں کو دیا گیا تھا. سسرال کے مال و دولت پر لار ٹپکنے لگی اور اسے برے اثرات بھی سامنے آنے لگے. سسرال کی دولت کے لیے بیوی کو پار لگانے کے حادثے بھی پیش آنے لگے. شوہر نے شادی کی بیوی کی دولت و جائیداد حاصل کرنے کا کاروبار بنا لیا. آج جب ایک باپ، ایک والد اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر کسی دوسرے کے گھر جاتا ہے، رشتہ ڈھونڈتا ہے، یا ایک بیٹی والا باپ کے گھر رشتہ لے کر آتا ہے، تو باپ والا اس سے کہتا ہے کہ ہمارا بیٹا MBA MBS بہت ساری ڈگریاں حاصل کیا ہے، ہم 1 لاکھ نقد لیں گے، فارچونر لیں گے، اور 30 کروڑ واشنگ مشین لیں گے. ایک باپ کی یہ طلب ہوتی ہے، ایک مسلمان آدمی کی یہ طلب ہوتی ہے جو کہ امت محمدیہ میں شامل ہے. اخبارات میں دولت کے لیے بیویوں کے خون سے ہاتھ رنگے کے حادثات کے بھی تذکرے اور رپورٹ. مسلمان معاشرہ ہندو معاشرے سے پیچھے نہیں. ہندوؤں کو یہ شکوہ، کافروں کو یہ شکوہ تھا کہ اسلام طلاق کی اجازت دے کر عورتوں پر ظلم کرتا ہے، لیکن اب انہیں حیرت اس بات کی ہے کہ مسلمان بھی بیویوں کو پار لگانے میں طلاق سے بڑھ کر بیویوں کی خوریزی پست ترین درجے پر آ کر ہندوؤں سے بھی بڑا سفاک بن گیا ہے. ناظرین کرام،
مسلم معاشرے میں جھوٹ، فریب، غیبت، چغلخوری، افتراء پردازی، بددیناتی، جانبداری، بے ضمیری، اسراف، زناکاری، غصب، کون سی برائی ہے جو نہ پائی جاتی ہو؟ مسلمان شراب، زناکاری ہر چیز میں پایا جاتا ہے، کسی برائی سے مسلمان خالی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے وہ پستی اور ضلالت کی نظر سے دیکھے جا رہے ہیں۔ ایک مسلم معاشرے میں دو شخص کے درمیان فیصلہ کرانا ہوتا ہے تو انہیں تیسرے ایماندار کو ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ کوئی ایماندار مل جائے جو ہمارے جھگڑے کا، ہمارے معاملے کا فیصلہ کر دے۔ پھر ثالث جو تیسرا منصف ہوتا ہے، انصاف کرنے والا ہوتا ہے، جو افتاء کی بنیاد پر فائز ہوتا ہے، اسے بھی اپنے ایمان کا، اپنی دین کا خیال نہیں ہوتا ہے، وہ دوسرے کے خلاف، اگر اس میں کوئی اس کا رشتے دار یا ناتے دار یا کوئی اس کا بھائی بھانجا ہے تو اس کے خلاف اسی کے لیے وہ فیصلہ کر دیتا ہے، چاہے فیصلہ اس کے خلاف ہو۔ یہ ایک مسلمان کی عادت ہے جو کہ ایک قاضی کے منصب پر ہے، قاضی کا عہدہ پایا ہوا ہے۔ مسلم معاشرے میں بغیر تفتیش کے جھوٹ الزام کو سن کر اس پر ایمان لانا اور پھر اس کی اشاعت کرنا اور دوسرے کی توہین، غیبت، برائی، چغلخوری اور بدنام کرنے کی سازش عام ہے، جس اسلام کی تعلیم ہے کہ فاسق کے بعد کی تفتیش کرو۔ اگر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، جب تک تم اس کی خبر کی سچائی معلوم نہ کر لو، جب تک تم کو خبر سچی نہ معلوم ہو، تم اس کی پرچار، اس کو آگے مت بڑھاؤ، اس کو آگے مت شیئر کرو۔ یہ مسلمان، یہ قرآن کہتا ہے، یہ اللہ کا کلام کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے تم اس خبر کی جانچ کرو، اس کے بعد تم اس خبر کو آگے شیئر کرو، اس کو آگے بھیجو، ورنہ انجانے میں تم کسی آدمی کو تکلیف پہنچا دو۔ تم بغیر تفتیش کے کسی آدمی پر وار کر دو، حالانکہ وہ آدمی جو خبر لے کر آیا ہے وہ جھوٹا ہو، وہ غلط ہو، اور تم اس کی غلطی کی وجہ سے ایک دوسرے کو، اپنے ایک بھائی کو تکلیف پہنچا دو۔ اسلام یہ کلام الہی ہے جو ہم لوگوں کو اصلاح کرتا ہے کہ پہلے اس بات کی تفتیش کرنا۔ اور ایک بات یہ ہے کہ مسلمان معاشرے میں ایک دوسرے کو بدزبانی کرنا، ایک دوسرے کو برے نام سے، برے الفاظ سے پکارنا، یہ مسلم معاشرے کی عادت ہو چکی ہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں کیا ہے کہ کسی کو برے لقب سے مت پکارو، ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کو برے لقب سے مت پکارو، یہ قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے، یہ کسی مولوی اور ملا نے فیصلہ نہیں کیا، یہ حکم الہی ہے کہ کسی کو برے الفاظ سے مت پکارو۔ اور پھر اسی کے آگے ارشاد ہے کہ تم برا گمان مت کرو، تم گمان اور برا گمان گناہ ہے، اگر تم برا گمان کرتے ہو تو تمہارے لیے تمہارے حق میں گناہ ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی راستے سے جا رہا ہے، اگر آپ اسے برا گمان کرتے ہیں حالانکہ وہ اچھائی کی طرف جا رہا ہے، تو آپ غلطی کرتے ہیں، آپ گناہ کے مستحق ہوں گے۔ اور یہ چیز مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے جو ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عیب جوئی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے عیب کو کھوجتے ہیں اور پھر اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کے عیب کو، کسی کی برائی کو چھپائے گا، اللہ رب العالمین قیامت کے دن بھی اس کے برائی کو چھپا لے گا۔ محترم سامعین کرام، بس آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اب انشاءاللہ اگلے بیان میں کسی دوسری چیز پر بیان ہوگا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو غیبت سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔